الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ آج آپ کے سامنے جو عنوان اور جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ عنوان اور موضوع ہے حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحتیں۔ حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام بڑے حکمت و دانائی کے حامل مانے جاتے تھے۔ ان کے نام کے آگے باقاعدہ حکیم لگا ہوا ہے، اور بعض کتابوں میں بعض تحریروں میں حکیم لقمان ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ نبی تو نہیں تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام کے زمرے میں ان کا کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا ہے، اور صحیح قول بھی یہی ہے کہ یہ انبیاء اکرام میں سے نہیں تھے۔ لیکن بعض لوگ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء اکرام کی صحبت سے یا ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے بڑے اونچے درجے کو پا لیتے ہیں۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، کوئی نبی تو نہیں تھے یہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی تھے، سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے والے تھے، اور انبیاء اکرام کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کی شخصیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قرار دی گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے پرانے وقت میں بھی انبیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے والے بہت سارے ایسے اللہ والے ہوئے ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ مریم علیہ السلام کو دیکھیے، لقمان علیہ السلام کو دیکھیے، اسی طریقے سے ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے، خضر علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ یہ لوگ نبی نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے دین پر چلتے ہوئے اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ان لوگوں کو جگہ عطا فرمائی، ان کا ذکر خیر کیا اور لوگوں کو ان کے ذریعے سے نصیحت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا باقاعدہ ایک مجموعہ قرآن میں ذکر کیا، جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی، اپنے بیٹے کو کی، اپنے بچوں کو کی۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو تعلیمات حضرت لقمان علیہ السلام کی ہے، جو نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام کی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اتنا بہترین مجموعہ ہے وہ، اتنا بہترین کلیکشن ہے وہ نصیحتوں کا، کہ بس اس پر اگر غور کر لیا جائے، اس پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ جنت بڑی آسان ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے زندگی گزارنے کی سب چیزیں اس میں موجود ہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانا اور اپنی زندگی کو جنت کے راستے پر لے جانے والی بنانا، یہ ساری کی ساری نصیحتیں اس میں موجود ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی ہیں، ان نصیحتوں کو ذکر کرنے کے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کی تعریف کی، اور تعریف کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ یہی اسی وجہ سے حکیم لقمان کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، حکیم کا مطلب حکمت والا ہوتا ہے، اور حکیم کا ایک معنی عام زبان میں، ذرا پرانے زمانے کے جو ڈاکٹر ہوتے تھے ان لوگوں کو بھی حکیم کہا جاتا تھا۔ تو یہاں پر خاص طور سے لقمان علیہ السلام کو حکمت و دانائی کی وجہ سے حکیم کہا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کیا ہم نے لقمان کو حکمت دی، کیا ہم نے ان کو دانائی دی، سوجھ بوجھ دی؟ انشکر للہ۔ حکمت و دانائی میں ایک بہت بڑی بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ، کیونکہ جو شخص بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرے گا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے والا اپنے نفس کا شکر ادا کرے گا، اپنے آپ کے لیے شکر ادا کرے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے اس کو ذاتی طور پر فائدہ ہوگا،
اس کی زندگی بنے گی، اس کی آخرت بنے گی۔ ومن کفر، اور جو کفر کرے گا، جو نہیں شکر کرے گا، شکر کا الٹا کفر ہوتا ہے، اور کفر کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ ناشکری۔ کفر کا ایک معنی کیا ہے؟ ناشکری، یعنی جو لوگ شکر گزار نہیں ہیں ان کو ناشکرا کہا جاتا ہے، کفر کرنے والا کہا جاتا ہے۔ ومن کفر، تو جو شخص کفر کرے گا، فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی غنی ہے۔ کس چیز سے غنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے، کوئی اس کا شکر ادا کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ رب العالمین سب کچھ دینے والا ہے۔ آپ دیکھیے کسی باپ کی اولاد 3-4 ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی اولاد نالائق نکل جائے تو ایسی صورت میں کیا باپ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس کو صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ میری اولاد نافرمان ہے۔ باقی وہ اگر اپنے باپ کی شکر گزاری نہیں کرتی ہے، وہ اپنے باپ کو الٹا سیدھا بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو اس کو فرق نہیں پڑتا، بولنے دو، اس کی ایسی ذہنیت ہے، اس کا ایسا دماغ ہے، اس کو بولنے دو، اس کو کیا پتا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ باپ جو بھی انعام اکرام کر رہا ہے وہ اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کو ضرورت ہے تو کتنا بھی وہ گالی بکتا رہے، اپنے باپ کا ناشکرا ہو جائے، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی باپ جو حقوق ہے وہ ادا کرتا رہے گا اپنے اولاد کے اوپر، اس میں کوئی کمی نہیں آنے دے گا۔ تو یہی حال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی کمی نہیں کرتا۔ بارش برساتا ہے، دانا اگاتا ہے زمین سے، کھانا دیتا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو دیتا ہے جو دن رات اللہ تعالیٰ کو گالیاں بکتے ہیں، دن رات شرک کرتے ہیں، دن رات اسلام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دے۔ اور آج کا زمانہ تو وہی چل رہا ہے، جو زیادہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے والا ہے، نعوذ باللہ الٹا سیدھا بولنے والا ہے، اس کو زیادہ آج کل مل رہا ہے۔ اور مسلمان جو ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہ آج کل آزمائش میں گھرے ہوئے ہیں۔ جتنا بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن آزمائش چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر یا کفر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ جیسا ہے ویسا ہے، جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ کسی کی شکر گزاری کرنے سے یا کسی کے کفر کرنے سے اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک حدیث میں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا اتقا قلب رجل واحد، تم میں سے اے آدم کی اولاد، تمہارے اولین، تمہارے آخرین، شروع سے لے کے آخر تک تمہارے جتنے بھی انسان ہیں وہ، چاہے جتنے بھی جن ہیں وہ، یہ سارے کے سارے لوگ ایک ایسے انسان کے جیسے ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ تو ما زاد فی ملکی شیئن، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ملکیت میں، میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، میں جیسا ہوں ویسے ہی رہوں گا۔ وَإِنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا أَفْجَرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، اولین سے لے کے آخرین تک، شروع سے لے کے آخر تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے یا پیدا ہوں گے، یا پورے کے پورے انسان، پورے کے پورے جن، سب مل کر کے اس دنیا کے اندر سب سے بدترین آدمی جو ہے ویسے ہو جاؤ، سب سے بدترین آدمی اس دنیا کے اندر جو ہو ویسا ہو جاؤ، جیسے فرعون تھا ویسے سب ہو جاؤ۔ ما نقص ذالک فی ملکی شیئا، یہ چیز یعنی یہ کام کر دینا پورے لوگوں کا میری بادشاہت میں، میری قدرت میں، میرے طاقت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا، میں جیسا ہوں ویسے ہی رہوں گا۔ اسی لیے فرمایا کہ ومن شکرا، اگر شکر کرتے ہو تو تمہارا فائدہ ہوگا، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزاری کرو گے ہم تمہیں دیں گے، شکر گزاری کرو گے ہم تمہیں دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر نہیں شکر گزاری کرو گے، کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ شکر کرنے پر ہمیں فائدہ ہے جو اللہ نے یہاں فرمایا، شکر نہیں کرنے پر ہمارا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ،
یہ تعریف اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اتنی حکمت دی تھی. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں سے لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو شروع کرتا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب پہ لقمان نے کہا اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ نصیحت کر رہے تھے. لقمان علیہ السلام ایسے ہی کوئی فالتو بات نہیں کر رہے تھے بلکہ نصیحت کر رہے تھے. وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بچے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا یہ عظیم ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو مت شریک کرنا، اللہ کو اللہ رہنے دینا، بندے کو بندہ رہنے دینا. اتنا بندگی میں کسی کے پاگل مت ہو جانا، یعنی کسی کو اتنا مت ماننے لگنا کہ تم اسی کے بندے بن کر رہ جاؤ، ایسا مت کرنا. اللہ رب العالمین کے خصائص، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خصوصیات ہے، اللہ رب العالمین کے جو منفردات ہیں جس پہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اٹھا کر کے کسی کو مت دینے لگنا. شرک سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ مانتے رہنا، بندے کو بندہ مانتے رہنا. یہ نہ ہو کہ بندے کو اٹھا کر کے ادھر پہنچا دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ بے شک شرک کرنا یہ عظیم ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. یہی میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے اس دنیا کے اندر، اس سے بڑا ظلم کچھ نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اس میں کھلواڑ ہوتا ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں کھلایا پلایا، اس کے ساتھ کھلواڑ ہے. اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو، انسان کو نصیحت کی ہے. کیا نصیحت کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے اولاد کے یعنی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنًا، اس کی ماں بڑی تکلیف سہ کر کے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے. 9 مہینے کی تکلیف، یہ کوئی ایسی ویسی تکلیف نہیں، یہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے کی تکلیف ہے. آپ سمجھیے کہ آپ کے پیٹ پر 500 گرام کا، 700 گرام کا یا اسی کے آس پاس کوئی پتھر باندھ دیا جائے اور لگاتار وہ پتھر بنا رہے 6 مہینہ، 7 مہینہ، 8 مہینہ، آپ کب تک برداشت کریں گے؟ کیسے چل پائیں گے آپ؟ ذرا سا انسان موٹا ہو جاتا ہے، اس کا چلنا پھرنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، وہ دوڑ نہیں پاتا، وہ ہانفنے لگتا ہے. جو پتلے دبلے ہوتے ہیں، سلم باڈی ہوتے ہیں، ان کے جیسی وہ حرکت نہیں کر پاتا، ذرا سا بھی پیٹ اگر باہر آنے لگتا ہے تو. اور یہاں 9 مہینے تک اس کو لے کر کے ڈھوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد، یعنی اللہ کے بعد درجہ رسول کا ہے جو دوسری آیتوں میں موجود ہے، پھر اس کے بعد یعنی اسلام کے جو ضروری کام ہے، اس کے بعد آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. آج والدین کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، کوئی گھر سے نکال دے رہا ہے، کوئی اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے رہا ہے، زندگی بھر پالتا ہے، ماں باپ مل کے پالتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں، لیکن یہاں والدہ کی زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے کہ اس کا کام اور زیادہ ہے، لیکن دونوں مل کے پالتے ہیں. اور ذرا سا اگر ایک اونچے مقام پر پہنچ گیا، نوکری لگ گئی، کمانے لگا، اس کے بعد پہلا حملہ کس کے اوپر؟ ماں باپ کے اوپر. پہلا حملہ ماں باپ کے اوپر، پہلی بدتمیزی ماں باپ کے ساتھ، ذری سی بات پہ ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا، اور اس کے بعد ان کو اپنے کاموں میں دخل دینے سے منع کرنا، ان کو الگ تھلگ چھوڑ دینا، اور اپنے لیے باعث شر سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ یہ بہت بڑا اڑنگا ہے، ان کو ہٹاؤ یہاں سے. اولڈ ایج ہوم باقاعدہ پھل پھول رہا ہے، پورے جتنے بوڑھے لوگ ہیں سب اس میں جا رہے ہیں. اولڈ ایج ہوم کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے اولڈ ایج ہوم کی. وردھا آشرم اسلام میں نہیں ہے. ماں باپ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے، مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے. اور عورتوں کے چکر میں، بیویوں کے چکر میں آ کر کے جو لوگ ماں باپ کی خدمت سے جی چرا رہے ہیں اور بہت شریعت دکھاتے ہیں نا،
عورتیں کیا کرتی ہیں آج کل معلوم ہے؟ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے ساس سسر کی ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری کتنا بھی ہوگا ہم کریں گے، تمہیں کو کھلائیں گے پلائیں گے، تمہارے کو کھانا پکا کے دیں گے، تم جو ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ نے تمہاری ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے، تمہارے ماں باپ کی ذمہ داری یعنی میرے ساس سسر کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے۔ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے یہ بات، بلکہ میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ منبر تک یہ بات آ چکی ہے اور علماء تک یہ بات بیان کرنا شروع کر دی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، میں نے یہ بیان سنا تو میرا رونگٹا کھڑا ہو گیا کہ کسی نے یہ بات کہی کہ بہو کے اوپر ساس سسر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ارے حکمی طور پہ وہ ماں باپ ہیں، حقیقی ماں باپ نہیں ہے، حکمی طور پہ وہ ماں باپ ہیں۔ بہت ساری چیز حقیقی ہوتی ہے اور بہت ساری چیز کیا ہوتی ہے؟ حکمی ہوتی ہے، اس کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی کے حکم میں وہ آ جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم نے کسی کا دودھ پی لیا، کسی عورت کا دودھ پی لیا 2 سال کے اندر، جسے رضاعت کہتے ہیں، اگر ہم نے 5 مرتبہ پی لیا تو میرے حکم میں ماں کی جیسی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اس کی جو بیٹیاں ہیں سب میری رضائی بہنیں ہو جاتی ہیں، شادی حرام ہو جاتی ہے نا یہ مسئلہ؟ تو اس کو کہتے ہیں حکمی، حقیقی نہیں ہے، حکمی ہے۔ ویسے ہی ساس سسر حکمی طور پر اس کے ماں باپ ہیں، شوہر کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، شوہر کے ماں باپ کی ذمہ داری نہیں۔ وہ کہاں جائیں گے شوہر کے ماں باپ؟ اگر کسی کے 4-5 لڑکے ہیں، سب اپنے اپنے شوہر کو دیکھیں گے تو ان کو کون دیکھے گا؟ اور اسلام کے اندر کچھ حسن سلوک نام کی چیز پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ کوئی حسن سلوک نام کی چیز پڑھا ہے؟ اور اسلام کے اندر رشتہ داری جوڑنے کے بارے میں کچھ پڑھا ہے؟ یہ سب نہیں پڑھا ہے، بس کہہ دیتے ہیں فوراً اٹھا کر کے کہ ماں باپ کی، تمہارے ماں باپ کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے۔ اور رشتہ داری کو جوڑنا اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کا خیال کرنا، ارے رشتہ دار چھوڑو، جو باہر بھوکا پیاسا ننگا ہے اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ اگر وہ بھوکا پڑوسی بھوکا رہ گیا تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ کیوں بھوکا رہا؟ اگر تم کھلانے کی طاقت رکھتے ہو تو اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسلام میں ہے۔ لا یؤمن احدکم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسلام میں ہے، اور ساس سسر کے ساتھ حسن سلوک کرنا کہتے ہیں اسلام میں نہیں ہے۔ یہ کہاں کہاں کی تفقع ہے، کہاں کی سمجھ ہے، کہاں کی سوجھ بوجھ ہے؟ اسے اندھی سوجھ بوجھ کہنا چاہیے، اسے اندھی سوجھ بوجھ کہنا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی جو اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ میں بالکل اس بات کا قائل ہوں کہ ساس سسر کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے۔ قرآن کی ساری آیتوں اور احادیث اس تعلق سے جو آئی ہوئی ہے سب رکھنے کے بعد یہاں مہمان کو کہا جا رہا ہے کہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنا ایمان ہے۔ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ کیا کرے؟ اپنے مہمان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور یہاں کہتے ہیں ساس سسر کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے۔ اتنی بڑی بدتمیزی، اتنی بڑی خیانت! ہاں، ساس سسر کو بھی چاہیے عزت کے ساتھ رکھیں، تانا نہ دیں، اس کو پریشان نہ کریں، بلا وجہ اس کو تکلیف نہ دیں۔ یہ نہیں کہ گھر کی بہو ہے، بیٹی کو تو خوب مان رہے ہو، بیٹی کو تکلیف نہ ہو، بیٹی کو یہ نہ ہو وہ نہ ہو، اور بہو کو آپ عزت نہ دو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہو کو بھی عزت دو، تم ان کو عزت دو، وہ تمہیں عزت دیں، تب ایسے گھر چلتا ہے۔ تو یہ ہے تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، 9 مہینے تک پیٹ میں بوجھ لے کر کے چلتی ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہتی ہے۔ مطلب باہر ابھی تو اندر پیٹ میں سنبھالا، پھر اس کے بعد جب ولادت ہوئی، ولادت کا درد اس دنیا کا سب سے بڑا درد ہوتا ہے۔ سب سے بڑا درد اس دنیا کا کون سا درد ہے؟ ولادت کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طاقت دیتا ہے ایک ماں کو، ایک عورت کو، ورنہ اس درد کو سہنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ولادت کے وقت میں انتقال ہو جاتا ہے، کیوں؟ درد سہا نہیں جاتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی آپریشن کی نوبت آتی ہے، کیوں؟ کیونکہ درد نہیں سہ پاتے۔ درد کو اگر آپ ناپیں گے نا، اگر آپ درد کو ناپیں گے
اس کو ماپیں گے کہ کون سا درد کتنا ہے. جیسے ہم لوگ کو بھی چوٹ لگ جاتی ہے تو سارے درد میں پین میں ہائی لیول پین اس وقت ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, اور اس کے بعد باہر نکلنے کے بعد کیا ہوتا ہے, 2 سال تک پھر اس کو اپنے جسم سے چپکائے رہنا ہے, اس کو دودھ پلانا ہے. اس میں عورت کی خوبصورتی کم ہوتی ہے, معلوم ہے, یہ سب چیزیں ہیں. اس کے جسم کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں, یہ سب کچھ وہ برداشت کرتی ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کے اندر ویسی چیز نہیں رہ جاتی ہے جو بچہ پیدا ہونے کے پہلے ہوتا ہے. یہ سب ہے, قدرت نے ایسا بنایا ہے. یہ سب کچھ وہ برداشت کرتی ہے. میں خوبصورت رہوں چاہے بدصورت ہو جاؤں, چاہے میرا جسم اچھا رہے چاہے نہ رہے, اپنے بچے کو ہمیں پالنا ہے. پالتی ہے, پال کر کے. اور یہاں اس کا ذکر نہیں ہے, قرآن میں اتنا بیان کیا گیا, لیکن تجربے سے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں اور قرآن کی دوسری آیتوں سے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود تقریباً شادی ہونے تک ماں باپ بچوں کا خیال کرتے ہیں. جب خاص طور سے ہمارے معاشرے کے اندر جب تک شادی نہیں ہو جاتی, اگر اس کو میڈیکل کالج میں جانا ہے کون دیتا ہے؟ چندہ کر کے دیتے ہیں کیا اس کو؟ وہ چندہ کرتا ہے کیا جا کر کے کہیں ادھر ادھر؟ ماں باپ ہی تو دیتے ہیں. کھلانا پلانا, اچھے سے اچھا کھلانا, اچھے سے اچھا پلانا, اس کے پورے ایجوکیشن کی ذمہ داری اٹھانا. میں کہتا ہوں کہ شادی ہونے تک, اور بعض گھروں میں بلکہ زیادہ تر گھروں میں شادی کا خرچہ بھی ماں باپ اٹھاتے ہیں. شادی کا بھی خرچہ ماں باپ اٹھاتے ہیں. 8 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ 4 لاکھ 2 لاکھ جیسا خرچہ, نہیں تو 50% 60% ماں باپ خرچہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی شادی کراتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر کچھ کمائی میں کمی آ رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, تو پھر بھی ماں باپ لگے رہتے ہیں. ذرا سا کچھ ہوا, منہ کھولا, ماں باپ حاضر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا خیال کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. یہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میری شکر گزاری کرو اور اپنے والدین کی شکر گزاری کرو. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ان تمام چیزوں کے باوجود اگر تمہارے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر یہ کوشش کریں کہ تم شرک کے راستے کی طرف چلے جاؤ, تم کفر کے راستے کی طرف چلے جاؤ, میرے خلاف جو لوگ شرک کرتے ہیں یا شرک کا جو راستہ ہے ادھر چلے جاؤ, فلا تطعهما, ان کی بات ہرگز مت ماننا. اب ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. اسی لیے اسلام کا قانون ہے انما الطاعۃ فی المعروف, کہ لوگوں کی باتیں اچھے کاموں میں مانی جائے گی, قرآن حدیث کے مطابق جو ہوگی وہ مانی جائے گی, نیکی کے کاموں میں ان کی باتیں مانی جائے گی. دنیا میں کسی کی بات ہم مان سکتے ہیں. لا طاعۃ فی معصیۃ الخالق, اللہ تعالی کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی, یا اسلام کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر کوئی آدمی یہ بات کہہ رہا ہے جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. ماں باپ کہتے ہیں نماز پڑھنے کل سے اگر دکھے تو اچھا نہیں ہوگا, نماز نہیں پڑھنا, ابھی جا کر کے پڑھو, پڑھائی لکھائی کرو, ابھی داڑھی نہیں رکھنا, ابھی یہ نہیں کرنا, ابھی وہ نہیں کرنا, یہ سب بات ان کی نہیں مانی جائے گی. اس لیے ماں باپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے. ماں باپ آپ ہیں تو اس کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ آپ جو چاہے وہ کہیے, جیسا چاہے ویسا کریے. اپنے بچوں کو پریشان کیجیے, اپنے بچوں کی جائز چیزوں کو یا اسلام میں جو ان کو حکم دیا گیا ہے وہ اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں آپ اس میں اڑنگا لگائیے, یہ آپ کو اتھارٹی نہیں ہے. اس لیے آپ بھی دھیان دیجیے. ماں باپ بچوں کو جہاں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کا خیال کریں, وہیں والدین کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اپنی اولاد کے تعلق سے, تو اس کو بھی ان کو دیکھنا چاہیے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, ان کی بات نہیں ماننا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے جھگڑا کرنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, دنیا میں ان کے ساتھ اچھے سے گزارنا, دنیا میں ان کی بہترین زندگی گزرے اور تم ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو, یہ طے ہونا چاہیے, یہ یقینی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ان کے ساتھ آپ بدتمیزی کیجئے, ان کی ان باتوں کو مت ماننا جو شرک کی طرف ہے یا گناہ کی طرف ہے, باقی ان کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اور وہی راستے پر چلنا جو راستہ میرے طرف آتا ہے. کتنے اللہ والے, کتنے صحابہ اکرام اپنے والدین کو چھوڑ دیے,
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا کتنا بڑا واقعہ ہے. جاؤ اسلام چھوڑ دو ورنہ تمہاری ماں یہیں ریت پر بالو پر گرم گرم بالو پر پیر گھس گھس کر کے مر جائے گی. اتنا بڑا بلیک میل. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا اتنا بڑا, ہم اپنی زبان میں کہیں اتنا بڑا بلیک میل, یا اللہ کاش کہ میری 100 ماں ہوتی اور ایک کے بعد ایک ماں یہی کہہ کر کے مر جاتی, میں اپنی ماں کو مرتا ہوا دیکھ لیتا لیکن لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑتا. یہ ہے ایمان سے بڑھ کے کوئی. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے, یہ ایک مسلمانوں کا ایم ہونا چاہیے, یہ ایک مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے, یہ ہمارا مقصد ہے. تو ماں باپ اگر غلط راستے کی طرف بلائیں تو ہمیں ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. سب میرے طرف لوٹ کر کے آؤ گے, پھر ہم تم لوگوں کو بتائیں گے جو کچھ بھی تم لوگ کرتے تھے, ساری چیزوں کی ہم تم لوگوں کو خبر دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں اور بھی ارشاد فرمائی ہیں, ان کو ہم سرسری طور پر یہاں پر ذکر کر دیتے ہیں. یا بنیا, اے میرے بچے, انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل, ایک چھوٹی سی بھی چیز ہو جو تمہارے آنکھ سے دکھتی ہو یا نہ دکھتی ہو, اگر وہ کسی چٹان کے نیچے ہے, فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض, آسمان میں کہیں ہو زمین میں کہیں ہو, یأت بها اللہ, اللہ تعالیٰ وہ لا کر کے تمہیں دکھا دے گا. ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ باریک باریک چیزوں کو بھی جانتا ہے. اس سے اللہ کے علم کا پتہ چلتا ہے کہ جو چیز ہمیں نہیں معلوم ہو سکتی, چاہے جتنی بھی بڑی بڑی مشین ہم لگا لیں, کچھ بھی کر لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ چیز سمجھ میں آتی ہے, معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم لوگ مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں, بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا, ایک مشین کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے سب کچھ معلوم ہے, بغیر مشین کے, بغیر کسی ذریعے کے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لطیف خبیر. یا بنیا, اے میرے بچے, اقم الصلاۃ, نماز قائم کرنا. یہ اب اتنی بات بتا کر کے کہ اللہ اتنا بڑا ہے, اتنی عزت والا ہے, اتنے اونچے مقام مرتبے والا ہے, لہذا میرے بچے کیا کرنا, اقم الصلاۃ, نماز قائم کرنا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, نیکی کا حکم کرنا, لوگوں کو کیا کرنا, نیکی کا حکم کرنا. وَنْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ, لوگوں کو برائی سے گناہ سے روکنا, لوگوں کو برائی سے اور گناہ سے بچانا. وَنْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, اور جو بھی پریشانی تمہارے اوپر آئے اس پر صبر کرنا. بغیر صبر کے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کتنے بھی طاقتور ہو جائیں, صبر کی آپ کو ہمیشہ ضرورت پڑے گی, کیونکہ اگر آپ طاقتور ہو جائیں گے تو طاقتوروں سے بھی مقابلہ ہوگا. اگر آپ بڑے بزنس مین ہو جائیں گے تو بڑے بزنس مین سے مقابلہ ہوگا آپ کا. آپ غریب ہیں تو غریبوں سے مقابلہ ہوگا آپ کا. مقابلہ ہر جگہ ہے, کمپٹیشن ہر جگہ ہے, صبر ہر جگہ ہے. فرمایا نماز پڑھنا, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, جب یہ سب کام کرو گے تو دنیا تمہارے پیچھے پڑے گی. صبر کرنا. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ بڑے اونچے بلند پایا کاموں میں سے ہے. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بلند پایا جو لوگ ہوتے ہیں, جو بہت بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں, جو کچھ کر سکتے ہیں اس دنیا کے اندر, جن کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت, جو چینجنگ لا سکتے ہیں, جو بدلاؤ لا سکتے ہیں, وہی لوگ یہ سب کام کر سکتے ہیں. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, لوگوں کے سامنے منہ پھلا کر کے مت رہا کرو, چاہے گھمنڈ کی وجہ سے, چاہے غصے کی وجہ سے. بہت سارے لوگ غصہ ہوتے ہیں, 2-2 دن 3-3 دن تک منہ پھلا ہوا ہے, گال پھلا ہوا ہے, نہ ادھر دیکھ رہے ہیں نہ ادھر دیکھ رہے ہیں, بس سامنے دیکھ رہے ہیں, اپنے کام سے مطلب. ایسا مت کرو, مل جل کے رہو, گھل مل کر رہو, پیار محبت کے ساتھ. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین میں اترا کر کے مت چلو, زمین میں اترا کر کے مت چلو. کالر کھڑا کر کے اس کے بعد کچھ اچھا جوتا پہن لیا تو وہ اٹھا کے دکھا رہے ہیں, پیر پٹک پٹک کے چل رہے ہیں, یہ سب مت کرو. اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کا تکبر کے طور پہ اظہار مت کرو. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شیخی بھگارنے والے, اترانے والے, تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا.
اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتا ہے. جو زمینی سطح پر ہے، جو زمین پر رہتے ہیں، جو زمین میں رہتے ہوئے زمین ہی پر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. واقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی رکھو. جب چلو تو عزت کے ساتھ چلو، ایک نارمل جو چال ہوتی ہے ویسے چلو. واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو نیچی رکھو، چلاؤ مت، اپنی آواز کو نیچی رکھو. واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. کیوں؟ اس دنیا کے اندر چلا کر کے بولنے والا جانور کون ہے؟ گدھا. اور جب وہ چلاتا ہے تو اس کی آواز کوئی پسند نہیں کرتا. ان انکر الاصوات، سب سے بری آواز اس دنیا کے اندر اگر ہے کسی کی، لصوت الحمیر، وہ کس کی آواز ہے؟ گدھے کی آواز ہے. لہذا چلاؤ مت، اکڑ کے مت چلو، اور اس طریقے سے تکبر کا اظہار مت کرو. یہ اتنی نصیحتیں تھیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی، اور ان نصیحتوں کو ایک طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ کاپی پیسٹ کیا گیا ہے قرآن کے اندر. اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے کلام میں جگہ دی ہے، اور آپ لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے لیے بھی ہے، چونکہ قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے ہے. تو یہ اتنی نصیحتوں پر غور کیجئے. باتیں اس سے بھی زیادہ اور تفصیل میں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اختصار میں جو ضروری باتیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن اور احادیث کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا دے. ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر گامزن رکھ دے. ہم تمام لوگوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، متحد کر دے. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر. جب وفات کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.